تو جزوعا قرآن کہتا ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے جزا فضا، چیخنا چلانا، ہائے ابے یہ کیا ہو گیا، ابے یہ کیا، بجائے اس کے کہ صبر کرے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. جیسے یعقوب علیہ السلام نے، ہمارے یہاں سر دیواروں سے پیٹ رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کیا ہے یہ اسلام تھوڑی ہے. مصیبت پہنچو صبر. اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب خیر پہنچتی ہے، مال پہنچتا ہے تو منوعا، روکنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی ملا ہے، پتہ نہیں کل ملے گا نہ ملے ہے بھائی. تنخواہ اچھی ہو گئی، بتا نہیں رہا، گھننا بن گیا، مانگ نہ لے کوئی. ایک تو میں خود بھی منع کرتا ہوں لوگوں کو بتانے سے، وہ اس لیے کہ فراڈی بھی آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. ایک کنجوسی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں بتا رہے ہوتے اللہ کی نعمت کھل کے. ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہیں گے، ہے ہی نہیں کھانے کو، کچھ ہے ہی نہیں. تو منوعا، اس کا دل چاہتا ہے کیا کروں میں، روکوں. یہ مشاہدہ ہو رہا ہے. جب انسان غریب ہوتا ہے کہتا ہے جب پیسہ آئے گا مدرسے بھی بناؤں گا، مدرسوں میں دوں گا، ابے اتنا غریبوں کو کھلاؤں گا، ابے پھر یہ پھر کریں گے، یوں کریں گے. آتا ہے 1-2 مہینے تو چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد روکنا شروع. لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں، پھر روکنا شروع، تو پھر ویسے ہی غریب کا غریب ہی نظر آئے گا شکل سے. تو قرآن کہتا ہے یہ 2 اخلاقی برائیاں ہیں، ہونا اس کے اپوزٹ چاہیے. مصیبت پہنچ رہی ہے، صبر کرو بھائی، اللہ ہے، وہ مصیبت دے بھی سکتا ہے اور دور کر بھی سکتا ہے. یعنی قرآن اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. اور جب اللہ ان کو دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے نا تو خرچ کرو، جس اللہ نے دیا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، وہ کل بھی دے سکتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان ہے، وہ ایسا نہیں کرتے. مگر اللہ نے یوں نہیں کہا الا المومنین، سوائے ان کے جو مومن ہیں. نہ قرآن نے کہا جو نمازی ہیں. کیا مطلب؟ اب اللہ بجائے مومن کا نام لینے کے مومنین کی علامتیں بیان کرنا شروع کر رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، میں کہوں اس مجمع میں سارے کمزور ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب نیلے کپڑوں کی کوئی خاصیت نہیں ہے یہ کہ وہ طاقتور ہے. اصل میں جو پاورفل تھا اس نے اتفاق سے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے؟ نیلے کلر کے. تو اصل مقصد میرا یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ نیلا کلر ایسی چیز ہے، میں تو ایک علامت بیان کر رہا ہوں کہ جو بہادر ہے اتفاق سے اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو قرآن یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صبر کی طاقت، اور جب اللہ پیسہ دے تو سخاوت، یہ صرف مومن میں ہوتی ہے. لیکن قرآن مومن کا نام نہیں لے رہا. قرآن کہہ رہے ہیں سوائے نمازیوں کے اور وہ لوگ کے جن میں یہی علامتیں. کیا مطلب؟ جن میں یہ علامتیں نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ وہی مسلمان ہے، باقی سارے غیر مسلم ہیں. گویا کہ یہ ہے. تو یہ تو گویا اللہ تعالیٰ علامتیں بتا کے بیان کر رہے ہیں کہ جن میں یہ علامتیں ہوں گی تو وہ مومن ہیں، جن میں یہ علامتیں نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہیں. تو کیا علامتیں قرآن نے بیان کی؟ کیسی خاندانی علامتیں؟ الا المصلین، فرمایا وہ لوگ جزا فضا نہیں کرتے، بے صبرے نہیں ہوتے اور کنجوس نہیں ہوتے، جو نمازی ہیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بہت سے نمازی کنجوس دیکھے ہیں. اس اشکال کا جواب جو میں نے تفسیر کی ہے اس میں مل گیا. اصل میں نمازیوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. نہیں ہے یار، دیکھو میں دوبارہ اس مثال کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں بزدل ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آپ نے باہر جا کے دیکھا ایک نیلے کپڑے والا باہر، وہ تو بڑا بزدل ہے. آپ نے کہا انہوں نے تو کہا تھا جس کے نیلے کپڑے ہیں وہ کیا ہے؟ بہادر. اب آپ سمجھے کہ جس کے بھی نیلے کپڑے ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ بہادر ہوگا. او بھائی نیلے کپڑے میں بہادری نہیں چھپی ہوئی، وہ تو اس کی ایک علامت تھی کہ وہ نیلے کپڑے پہن کے آیا ہے، اس لیے میں نے ہائی لائٹ کر دیا. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو کامل، جس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے نا، جو مانتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. خدا پر جس کی نظر ہوتی ہے وہ جزا فضا بھی نہیں کرتا اور وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا. باقی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ، ہم تو دلوں میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان کون رکھتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں علامات سے بتا دیتا ہوں، جس کو دیکھو نمازوں کی پابندی کر رہا ہے اور یہی علامتیں اس کے اندر ہیں تو اس سے اندازہ لگا لینا وہ کیا ہے؟ مومن ہے.
اب اگر کوئی نماز کی پابندی کرے اور دل میں اس کے پکا ایمان نہ ہو تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے, یہ اس کا اپنا قصور ہے, یہ اس کا اپنا قصور. جیسے فوج میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں, بزدل آدمی کو فوج میں نہیں رکھا جاتا, کچھ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں نا. آج میں جہاز میں آ رہے تھے, ایک فوجی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے گپ شپ شروع کر دی, آج نہیں چند دن پہلے, تو وہ میں نے گپ شپ شروع کر دی, تو وہ میں نے کہا سلیکٹ کیسے, کن کن وجوہات کی بیس پہ بندہ سلیکشن سے رہ جاتا ہے, تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بندہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, بندہ کیا ہو, بندہ ہی نہ ہو. تو ظاہر ہے کچھ تو اب شب برات کا پٹاخہ پھٹا, اور جناب وہی والا قصہ ایک زمانے میں نا, وہ پھر قصے لمبے ہو جاتے ہیں, جلدی جلدی فارورڈ کر کے وہ چلا دیتا ہوں میں. وہ ایک انگریز جو ہے نا یار, پھر وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں دوسرے مذہب والے بھی, پھر وہ بولتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, رہنے دو. خیر, تو میں نے کہا کہ یار جو وردی میں, آپ کہوں گے بھائی بہادر کون لوگ ہوتے ہیں, تو میں مثال دے رہا ہوں یار, جن کے اس طرح کی وردی ہو, ڈریس ہو, تو وہ کیا ہوتے ہیں, بہادر. تو اصل میں وہ اس لیے نہیں کہ وردی ہے, اس لیے کہ وہ آرمی میں ہے, ان کی سلیکشن کے وقت یہ چیز دیکھی گئی ہے. اب آپ نے دیکھا ایک آدمی وردی پہن کے, آرمی کی وردی پہن کے گھوم رہا ہے, وہ ہے نہیں فوج میں, ویسے ہی ابا کی وردی اس نے پہن کے گھوم رہا ہے, اور بزدل چھپکلی دیکھ کے بے ہوش. دوسری شادی کا کہیں بیان سنا اور خوف کی وجہ سے بے ہوش. آپ نے کہا مفتی صاحب نے کہا جو وردی والے ہیں وہ تو بہادر ہوتے ہیں, یہ تو وردی میں تھا مگر بہادر نہیں ہے. تو میں کہوں گا بھائی یہ وردی اصل میں ایک علامت تھی اس بات کی کہ یہ بندہ فوج میں ہے, اور جو فوج میں ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بزدل آدمی کو نہیں رکھا جاتا. تو یہ وردی تو ایک علامت کے طور پہ میں نے بیان کیا, ایسا ہو نہیں سکتا فوج میں اور وردی نہ پہنتا ہو. اب یہ نہیں کہ کوئی بھی مکھن چوٹ کے وردی پہن لے تو ہم اس کو وہ سارے بینیفٹس دینا شروع کر دیں. تو قرآن نمازی کی جو بیان کر رہا ہے نا کہ نمازی کنجوس نہیں ہوتا اور نمازی میں بے صبری نہیں ہوتی, تو قرآن اصل میں نمازی کی صفات نہیں بیان کر رہا, قرآن اصل میں اہل ایمان کی صفات بیان کر رہا ہے. لیکن اہل ایمان اور نماز چونکہ ایک دوسرے کا لازمی جزو ہے, جیسے فوج اور وردی ایک دوسرے کا لازمی جزو, تو علامت سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. کیونکہ ہم کس کا کارڈ نکال کے دیکھیں گے یہ فوج میں ہے یا نہیں ہے, بھئی علامت ہے وردی ہے تو فوج میں ہے, وردی نہیں ہے تو فوج میں نہیں ہے, تو نمازی ہے تو مسلمان ہے, نمازی نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. تو اب ہم جیسے لوگ جو نماز میں آ جاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں روٹین کی, ایمان کیا ہے دل سے, خدا پہ جیسا توکل ہونا چاہیے, جو نظر ہونی چاہیے, جس ٹائپ کا ایمان ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. تو قرآن جہاں بھی نمازیوں کی تعریف کرتا ہے, قرآن جہاں بھی روزے داروں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ علامتیں, اصل میں ایمان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اب چونکہ جس میں ایمان ہوگا وہ روزے رکھے گا, جس میں ایمان ہوگا وہ نماز پڑھے گا, تو اس لیے علامتوں کو قرآن ڈیفائن کرنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتے ہو, اس لیے اصل چیز کیا ہے, ایمان کو مضبوط کرو, ایمان کو. آج ایمان نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم فرماتے تھے دینداری کا جو اصل معیار ہے نا, جو دیکھو بخار بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے, دھوکا ہو جاتا ہے, حالانکہ بخار ہوتا نہیں. ہم نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا گرم, ہم نے کہا بخار ہے, حالانکہ وہ دھوپ سے گرم ہوا ہوتا ہے. علامتوں میں بعض دفعہ انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے تھرمامیٹر ہے. تھرمامیٹر دھوکا نہیں دے گا, وہ بتائے گا بھائی 99 ڈگری فارن ہائٹ یا 100 فارن ہائٹ. تو اس کا مطلب کیا ہے, سینٹی گریڈ نہیں, 100 ڈگری سینٹی میں ابلنا شروع ہو جائے گا. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے 100 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو بخار ہے. میں نے کہا بس اس کو دفنانے کے بھی قابل اب وہ نہیں رہا, اتنا ابل چکا ہوگا, اب کہاں دفن, اب تو اس کو کیا کرے, اب اس کو ریپیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی اب اس کی. تو قرآن کیا بیان کرتا ہے, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں بخار ہے یا نہیں ہے, یہ تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں سچی مچی کا دیندار ہے یا نہیں ہے, یا روایتی نمازیں چل رہی ہیں. اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے.